السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی دردناک داستان ہے جو بھائیوں کی خاطر بکتی رہی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ بنگال کے قصبے چندن نگر میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، مرد کام پر جا رہے تھے، عورتیں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے تھے وہ گھروں سے باہر آوارہ گردی کو نکل جاتے۔ گھر کیا تھے، کھولیاں تھیں جس میں گھر والے کبوتروں کی طرح بند ہو جاتے تھے اور صبح ہوتے ہی نکل پڑتے تھے۔ غربت نے سب کو اپنے پروں میں سمیٹا ہوا تھا۔ صابرہ خاتون بھی اپنی 3 جوان بیٹیوں اور 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ ایک کھولی میں رہتی تھیں۔ شوہر ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ لڑکے طارق اور زاہد ابھی چھوٹے تھے، جبکہ بیٹیاں تحسین، نسرین اور افشین جوان تھیں۔ صابرہ خاتون اور تحسین ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہی تھی مگر عزت سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہی تھیں۔ بیٹیوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور اسکول بھی نہیں جاتے تھے، ابھی صرف آوارہ گردی کرتے تھے۔ تحسین اور افشین تو عام سے نقشے والی لڑکیاں تھیں مگر نسرین بڑے تیکھے نین نقش والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیپ سے جلتے تھے۔ رنگ تو خیر سے سانولا تھا جیسا کہ بنگال کی خواتین کا ہوتا ہے، مگر اس سانولے رنگ میں عجیب سی کشش تھی۔ نسرین پر جوانی کا 17واں سال تھا تو سراپے میں کشش لازمی تھی۔ سارا دن نسرین اور افشین موج مستی کرتی تھیں۔ سامنے کھولی میں رہنے والا ارحم نسرین کو بڑی محبت سے تکا کرتا تھا۔ ارحم کے دیکھنے پر افشین نسرین کے بازو پر چٹکی کاٹتی اور کہتی، دیکھ نسرین، ارحم تجھے کیسی محبت بھری نگاہوں سے تکتا ہے، یہ تو تیرا پکا عاشق ہے، ایک محبت بھری نظر تو بھی ڈال اس پر، تو بڑی سخت دل ہے۔ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینے میں تیرا کیا خرچ ہوتا ہے؟ سچی اگر مجھے کوئی محبت سے دیکھے نا تو میں تو اس پر صدقے واری جاؤں۔ نسرین افشین کے کہنے پر بھی ارحم کی طرف نہیں دیکھتی تھی مگر ارحم بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کے جادو سے کون بچ پایا ہے، ایک دن نسرین ضرور اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ صابرہ خاتون اور تحسین جمعے کے جمعے چھٹی کرتی تھیں اور آج جمعے کا دن تھا۔ رحیم الدین نے کھولی کے دروازے کے آگے آواز لگائی، آپا صابرہ، اور صابرہ خاتون کے چہرے پر رحیم الدین کی آواز سن کر ناگواری آ گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ رحیم الدین کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ دلال ہے۔ غریب گھرانوں کی لڑکیاں اچھے داموں خرید کر کمیشن کے ساتھ آگے ملکوں میں سپلائی کرتا ہے۔ رحیم الدین بھی صابرہ خاتون کے گھر کے چکر اسی لیے لگاتا تھا کیونکہ یہ گھرانہ بھی غریب تھا اور 3 جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہ کئی بار صابرہ خاتون سے ڈھکے چھپے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا تھا مگر صابرہ خاتون کی سخت طبیعت دیکھ کر اسے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ مگر اس گھر میں 3 ہیرے دیکھ کر رحیم الدین کی آنکھیں چمک جاتی تھیں اور اسے پورا یقین تھا کہ غربت سے تنگ آ کر صابرہ خاتون کسی دن تو اس کی بات مانے گی۔ 3 جوان لڑکیاں اچھے داموں فروخت ہوں گی، ایک ہی بار جیب نوٹوں سے بھر جائے گی۔ رحیم الدین ناکام لوٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ مہذب معاشرے میں آج بھی عورت کی بولی لگائی جاتی تھی۔ یہاں کے کئی گھرانے ایسے تھے جو اپنی غربت مٹانے کے لیے اپنی لڑکیاں فروخت کر چکے تھے۔ فروخت کرنے کے بعد سگے رشتہ دار اس بات کی خبر تک نہ لیتے تھے کہ ان کی بہن بیٹی کہاں اور کس حال میں ہے۔ دلال غیر قانونی طریقے سے ان لڑکیوں کو دوسرے ممالک میں فروخت کر دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں بھٹکتا ہوا جسم بن جاتی تھیں جو ہر رات ایک نئے بستر کو گرم کرتا تھا۔ یہ بھٹکے ہوئے جسم جذبات اور احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ انہیں ہنسنے رونے کا پتہ نہیں ہوتا، ان میں روح نہیں ہوتی، یہ تو صرف جسم ہوتے ہیں۔ صابرہ خاتون اور تحسین جان توڑ محنت کر رہی تھیں۔ ماں بیٹی کی یہی کوشش تھی کہ لڑکے ذرا بڑے ہو جائیں تو انہیں کام پر بٹھا دیا جائے۔ ارحم اب ہمت کر کے نسرین سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ وہ بظاہر بات تو افشین سے کرتا مگر اس کے الفاظ نسرین کی تعریف بیان کرتے۔ نسرین کو ارحم کی زبان سے اپنی تعریف بہت بھلی لگتی۔
وہ من ہی من میں مسکراتی رہتی۔ افشین اصل میں نسرین اور ارحم کی درمیانی دوریاں ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی بہن نسرین ارحم کی دلہن بنے، تو اب یہ ہونے لگا کہ نسرین ارحم کی محبت بھری نظروں کا جواب مثبت انداز میں دینے لگی۔ نسرین جس دن ارحم کو نہ دیکھتی تو اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ یہی حال ارحم کا بھی تھا، وہ نسرین کو دیکھے بنا کام پڑنا چاہتا تھا۔ اب تو ارحم چھوٹے موٹے تحفے بھی لا کر نسرین کو دینے لگا تھا، کبھی چوڑیاں، کبھی بالیاں، کبھی سوٹ اور کبھی شال۔ نسرین تو ارحم کے تحفے دل و جان سے لگا کر رکھتی۔ محبوب کی دی ہوئی چیز تو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کم قیمت اور معمولی چیز بھی اگر محبوب دے تو وہ بیش قیمت ہو جاتی ہے۔ ارحم اور نسرین تو اب یکجان دو قالب تھے۔ ان دونوں کی محبت کی خوشبو تو چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر قسمت دور کھڑی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھ میں تم دونوں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلتی ہوں۔ صابرہ خاتون کا چھوٹا بیٹا زاہد سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کی ٹانگ کو چلتی ہوئی چلی گئی۔ اطراف کے لوگ زاہد کو اٹھا کر کھولی میں لے آئے۔ زاہد کی ٹانگ سے بہتا خون دیکھ کر نسرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاہد بے ہوش تھا۔ افشین دوڑتی ہوئی فیکٹری میں گئی اور ماں اور بہن کو بلا لائی۔ صابرہ خاتون نے چھوٹے کی حالت دیکھ کر سینہ پیٹ ڈالا۔ تحسین نے لوگوں کی مدد سے چھوٹے کو ٹیکسی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئی۔ یہاں کا واحد سرکاری ہسپتال کہنے کو تو سرکاری تھا، مگر تمام دوائیں بازار سے منگوائی گئیں۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کا ایکس رے لیا اور بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپریشن ہوگا، مگر آپریشن سے پہلے ٹانگ کا زخم ٹھیک ہوگا تبھی آپریشن ہوگا۔ چھوٹا پورے 8 دن ہسپتال پڑا رہا۔ جب تمام جمع پونجی ختم ہو گئی تو تحسین چھوٹے کو ٹیکسی میں ڈال کر گھر لے آئی، کیونکہ آپریشن پر کم از کم 30,000 روپے کا خرچ آتا۔ تحسین کے پاس 30,000 تو دور کی بات 100 روپے بھی نہ تھے۔ صابرہ خاتون نے زاہد کی تکلیف دیکھی تو 2 ہتھڑ سینے پر مار لیے۔ تحسین نے ماں کی ڈھارس بندھائی کہ کل فیکٹری کے مینیجر سے قرض کی درخواست کروں گی۔ اگلے دن تحسین نے فیکٹری کے مینیجر سے قرض کے لیے درخواست دی تو مینیجر نے نہ صرف سختی سے انکار کیا بلکہ الٹی سیدھی باتیں بہت سنائیں اور بکواس بھی کی۔ تحسین اپنا ساموں لے کر گھر پلٹ آئی۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر صابرہ خاتون سب سمجھ گئیں، آخر وہ ماں تھیں اور ماؤں کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اولاد کے دل تک پڑھ لیا کرتی ہیں۔ زاہد تکلیف سے مسلسل کرا رہا تھا۔ اس کی ہر آہ پر صابرہ خاتون کے دل پر خنجر چل جاتے۔ ارحم دن میں 3 ٹائم زاہد کو دیکھنے آتا، ساتھ ساتھ نسرین کا بھی دیدار ہو جاتا، کیونکہ جب سے زاہد کی ٹانگ ٹوٹی تھی نسرین گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ صابرہ خاتون کو ارحم کے آنے سے کوئی پریشانی نہ تھی بلکہ سہولت تھی۔ ارحم چھوٹے کے کپڑے بڑے احتیاط سے تبدیل کر دیتا، زاہد بھی ارحم کو دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ ارحم جتنی دیر وہاں بیٹھتا اپنی باتوں سے چھوٹے کا دل بہلاتا رہتا۔ نسرین اور ارحم کی محبت بہت بڑھ چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ ارحم کو لگتا تھا کہ خالہ صابرہ ارحم اور نسرین کے رشتے سے کبھی انکار نہیں کریں گی۔ وہ اچھا کماتا تھا، اس کے گھر صرف اس کی بوڑھی ماں تھی، باپ مر چکا تھا، بڑی بہن کی شادی کرتی تھی تو صابرہ خاتون کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جب سے چھوٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے رحیم الدین کے چکر بڑھ گئے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن صابرہ خاتون کی چوکھٹ پر کھڑا ہوتا تھا۔ گھاک آدمی تھا، وہ جان گیا تھا کہ اب اس کا کام ہو جائے گا۔ جب کہیں سے بھی رقم کا کوئی انتظام نہ ہوا تو مجبوراً صابرہ خاتون نے رحیم الدین کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ رحیم الدین دیکھ، میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ بستر پر پڑا ہے، تو 30,000 روپے ادھار دے دے جس سے بچے کا آپریشن کروا لوں۔ خدا کی قسم محنت مزدوری کر کے تمہارا ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گی۔ رحیم الدین خباثت سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، آپا صابرہ، مجھے پتا ہے تو ماں ہے اور ماں اپنے لختے جگر کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ رقم تو میں تجھے دے دوں مگر وہ مجھے ایک ماہ کے اندر اندر واپس کرنا ہوگی۔ رحیم الدین بھائی، ایک ماہ میں رقم واپس کرنا تو ممکن نہیں ہے، اتنی جلدی میں کہاں سے انتظام کروں گی؟ آپا صابرہ، پھر جو میں کہتا ہوں وہ کر لو۔ تحسین تو تیرا دایاں بازو ہے، افشین ابھی چھوٹی ہے، تو نسرین کو میرے سنگ کر دے اور 50,000 روپے لے لے، چھوٹے کا آپریشن بھی ہو جائے گا، باقی کی رقم سے چھوٹی موٹی دکان کھول کر بیٹھ جانا، اس سے گزر بسر چلتی رہے گی۔ صابرہ خاتون یہ سن کر ایک دم طیش میں آ گئی اور بولی، چل اٹھ کھڑا ہو اور دفع ہو جا یہاں سے، مردود، قرض نہیں دیتا تو نہ دے مگر بکواس مت کر۔
رحیم الدین بھی بڑا خبیث اور ڈھیٹ بندہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن جیت اسی کی ہوگی۔ تحسین نے پانی پلا کر ماں کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ماں بیٹی مہینہ بھر ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کر قرض مانگتی رہیں، مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ قصبے میں سب لوگ غریب تھے، چند ایک امیر تھے، تو انہیں کیا نفع تھا قرض دینے کا؟ بلا وجہ کوئی کسی کو قرض کیوں دے جبکہ وہاں سے واپسی کی بھی کوئی امید نہ ہو؟ چھوٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ٹانگ سوج کر کپا ہو گئی تھی، وہ سارا وقت تکلیف سے کراتا رہتا۔ صابرہ خاتون چھوٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھیں۔ ارحم اپنی بہن کے گھر دوسرے شہر اقبال پور گیا ہوا تھا، کیونکہ ارحم کی بہن کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو اس کی اماں نے اپنی بیٹی اور نواسے کے کپڑے اور بیٹی کے سسرال والوں کے لیے سامان بھیجا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد صابرہ خاتون نے اور تحسین نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے طے کیا کہ رحیم الدین کی بات مان لی جائے۔ چھوٹے کا آپریشن بھی ہو جائے گا اور بقیہ رقم سے گھر کے باہر ہی دکان کھول لیں گے۔ بیٹیوں کو فروخت کرنا یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، بیٹوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ بیٹی کی قربانی دی گئی ہے۔ یہاں بھی وہی رسم دہرائی جا رہی تھی۔ اگلے روز تحسین جا کے رحیم الدین کو بلا لائی۔ نسرین اور افشین کو ارحم کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا کہ بوڑھی عورت گھر میں اکیلی ہے، جا کر اس کے کام کراؤ۔ لڑکیوں کی غیر موجودگی میں رحیم الدین سے آدھی رقم لے لی گئی۔ رحیم الدین نے بھی خوشی خوشی دانت نکوستے ہوئے رقم دے دی۔ باقی کی رقم نسرین کو لے جانے پر ادا کروں گا۔ رقم ہاتھ میں لے کر صابرہ خاتون کا کلیجہ کٹ گیا، مگر جب چھوٹے کی طرف دیکھا تو آنکھیں گرم گرم آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چھوٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، چہرے پر صرف آنکھیں اور دانت دکھائی دیتے تھے۔ ٹانگ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ رقم ملتے ہی تحسین نے چھوٹے کے آپریشن کا ٹائم ڈاکٹر سے لے لیا اور اگلے ہی روز زاہد کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کا معائنہ کیا، زخم سڑ چکا تھا، اگر کچھ دن اور نہ لاتے تو زخم میں کیڑے پڑ جاتے۔ زخم کی صفائی شروع ہو گئی اور دوائیں دی جانے لگیں۔ تحسین نے گھر آ کر ماں سے کہا کہ رحیم الدین سے اور رقم مانگ لے، چنانچہ رحیم الدین کو بلا کر صابرہ خاتون نے التجا کی کہ انہیں اور رقم درکار ہے۔ رحیم الدین بھی اول درجے کا خران دلال تھا، کہنے لگا لڑکی دو اور رقم لو۔ صابرہ خاتون کو چپ لگ گئی تو تحسین بولی کل دوپہر کو آ کر نسرین کو لے جانا۔ رحیم الدین نے پلک جھپکتے ہی رقم کھیسے سے نکالی اور صابرہ خاتون کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رحیم الدین کو یہ یقین تھا کہ کل لڑکی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تحسین ماں کو تسلی دیتی ہوئی ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ ایک عام سا دن تھا، مگر نسرین کے لیے وہ قیامت کا دن تھا۔ صابرہ خاتون نے اپنے جگر کا ٹکڑا چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ خوشی نہ سہی مگر مجبوری میں بیچا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی رحیم الدین دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ صابرہ خاتون رحیم الدین کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وقت آ گیا ہے بیٹی کی جدائی کا۔ صبح تحسین ہسپتال جاتے ہوئے افشین کو ساتھ لے گئی تھی اور نسرین کو کہہ گئی تھی کہ تو کھانا بنا لے اور کھانا لے کر اماں کے ساتھ ہسپتال آ جانا۔ صابرہ خاتون نے نسرین سے کہا کہ کھانا باندھ لو اور رحیم الدین کے ساتھ ہسپتال چلی جا، بہنیں بھوکی ہوں گی۔ نسرین نے اماں کی طرف دیکھا اور پوچھا اماں آپ نہیں جاؤ گی؟ نہیں، میں شام تک آ جاؤں گی، تو رحیم الدین کے ساتھ چلی جا۔ رحیم الدین دوڑ کر ٹیکسی لے آیا۔ نسرین کھانا باندھ کر گھر سے نکلنے لگی تو اماں نے اسے روک کر ماتھے پر پیار کیا۔ صابرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ بیٹی کے جنازے کو رخصت کر رہی ہے۔ نسرین رحیم الدین کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ صابرہ خاتون اپنے آنسوؤں کو روکے دور تک جاتی ٹیکسی کو دیکھتی رہی۔ رحیم الدین کی ٹیکسی لمبی سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ نسرین نے رحیم الدین سے سوال کیا چچا ہسپتال کتنی دور ہے؟ تو رحیم الدین نے کمال ہوشیاری سے جواب دیا تیرے بھائی کے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ایک دوست سے پیسے مانگے ہیں، وہی لینے جا رہے ہیں، اس سے پیسے لے کر ہسپتال جائیں گے۔ یہ سن کر نسرین مطمئن ہو گئی۔ اسے رحیم الدین فرشتہ نظر آنے لگا۔ جہاں ٹیکسی رکی وہ جگہ بڑی سنسان تھی، اکا دکا گھر تھے، ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ رحیم الدین نے نسرین کو ٹیکسی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ جگہ نسرین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نسرین رحیم الدین کے پیچھے چل پڑی۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ رحیم الدین ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے رک کر دروازہ بجانے لگا تو ایک گہرا سانولا لڑکا باہر آیا۔ رحیم الدین کو دیکھ کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے اپنے سارے دانت باہر نکال دیے۔
رحیم الدین گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے نسرین بھی گھر میں چلی گئی۔ وہ پکا اور مضبوط گھر تھا مگر فرنیچر نہ تھا۔ سامنے کمرے سے ایک مضبوط گھٹے ہوئے جسم کا لمبا چوڑا مرد برآمد ہوا اور اس کے پیچھے ہی ایک عورت گہری سانولی بھرے بھرے بدن کی مسکراتی ہوئی سامنے آ گئی۔ رحیم الدین نے نسرین کو آگے کیا اور مرد سے مخاطب ہوا، شمسو بھائی، یہ ہے وہ لڑکی نسرین جس کی ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ مرد اور عورت نے بڑی معنی خیز نظروں سے نسرین کی طرف دیکھا اور چاروں زمین پر بچھی دری پر بیٹھ گئے۔ مرد نے عورت سے کہا، گلنار، مہمانوں کو شربت پلاؤ، تو وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ رحیم الدین اور وہ مرد آپس میں باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد گلنار ہاتھ میں پکڑے 2 گلاس شربت لے آئی اور 1 گلاس رحیم الدین کو دیا اور ایک شمسو کو پکڑا دیا اور نسرین سے کہنے لگی، تم آ جاؤ، ان کو باتیں کرنے دو، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتی ہیں۔ تو نسرین نے رحیم الدین سے کہا، چچا، تحسین اور افشین ہسپتال میں بھوکی کھانے کا انتظار کر رہی ہیں، آپ جلدی سے شربت پی لو اور یہاں سے چلو۔ تو رحیم الدین بولا، ہاں ہاں ابھی چلتے ہیں، جا تو بھی شربت پی لے۔ تو نسرین اس عورت کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں ایک جہازی سائز کا بیڈ پڑا تھا، 2 کرسیاں رکھی تھیں، سامنے دیوار پر کداور شیشہ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورا بیڈ نظر آ رہا تھا۔ گلنار نے نسرین کو شربت کا گلاس دیا، نسرین نے گھونٹ گھونٹ شربت پی لیا۔ باہر شمسو اور رحیم الدین میں بحث ہو رہی تھی۔ رحیم الدین کہہ رہا تھا، 1 لاکھ سے کم لڑکی نہیں دے گا، جبکہ شمسو کا کہنا تھا کہ 75,000 روپے لو اور لڑکی چھوڑ دو۔ رحیم الدین نے کہا، شمسو بھائی، کھرا مال ہے اور ان ٹچ لڑکی ہے، چل ایسا کر 90,000 میں سودا ڈن ہے۔ تو شمسو راضی ہو گیا۔ ادھر گلنار نے نسرین کو نشہ آور شربت پلایا تو شربت پینے کے کچھ دیر بعد نسرین جو بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی بیڈ پر ہی لڑک گئی۔ رحیم الدین اپنے پیسے کھڑے کر کے چل دیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، رات کی سیاہی پھیلنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر نسرین بے لباس پڑی تھی۔ گلنار اور شمسو کے علاوہ 2 اور مرد بھی وہاں موجود تھے۔ اچانک کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک مرد کے ہاتھ میں کیمرہ تھا جو بیڈ پر پڑی نسرین کے اوپر مرکوز تھا۔ کیمرہ ہر زاویے سے نسرین کو قید کر رہا تھا۔ بیڈ کے سامنے لگے شیشے پر سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کیمرہ مین کے اشارے پر سامنے کھڑا شمسو نسرین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارحم کی محبت مردوں کے بیچ تماشا بنی ہوئی تھی۔ صبح جب نسرین کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی نہ رہی تھی، شمسو کے ہاتھوں عورت بن چکی تھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی شمسو اٹھ کر چلا گیا اور گلنار اندر آ گئی۔ نسرین کی آنکھوں سے موتیوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ گلنار نے کہا، تیری ماں نے تجھے رحیم الدین کو فروخت کیا ہے تاکہ تیرے بھائی کا علاج ہو سکے۔ یہ سن کر نسرین کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی کہ ماں نے مجھے بیچ دیا ہے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا مگر حقیقت یہی تھی۔ اس نے تحسین کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم دیکھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رقم اسی کی قیمت ہے۔ وہ شمسو کے گھر 3 دن اور 3 راتیں رہی۔ ان 3 دنوں میں شمسو نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چوتھے دن شمسو نے اسے کسی اور دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ نئے مالک کا نام مجیب تھا اور وہ بھی بنگالی تھا۔ نسرین قسمت کا لکھا قبول کر چکی تھی۔ مجیب نے اسے 2 دن رکھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اس کے ہاتھوں لٹی۔ پھر مجیب نے اسے دوسرے آدمی اظہر کے آگے فروخت کر دیا۔ مالک بدل رہے تھے مگر کام وہی پرانا تھا۔ 5 ماہ گزر گئے اور یہ 5 ماہ نسرین کی کوکھ میں بچہ ڈال گئے۔ یہ بچہ کس کا تھا خود نسرین کو بھی اس کا اندازہ نہ تھا۔ آخری مالک جس نے نسرین کو خریدا تھا اس کا نام مرجان خان تھا۔ وہ ایک بوڑھا تھا جس کا ایک اینٹوں کا بھٹا تھا اور ساتھ ہی وہ سیمنٹ، ریت اور بجری کی بہت بڑی دکان چلاتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ نسرین امید سے ہے، اس نے نسرین سے پوچھا تک نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نسرین بے قصور ہے۔ اس کے گھر والوں نے مجبوری میں اسے دلالوں کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ نسرین نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح اور کس مجبوری کے تحت اس کی ماں نے اسے بیچا تھا، اور اسی طرح آگے وہ اپنی بھائی کی خاطر مختلف ہاتھوں میں بکتی ہوئی مغربی پاکستان پہنچی تھی، اور پھر پاکستان میں مرجان خان نے اسے خریدا تھا۔ مرجان خان نے لیڈی ڈاکٹر سے نسرین کا چیک اپ کروایا، اسے اچھے سے اچھا کھلایا، اسے عزت دی، محبت دی، توجہ دی، پیار دیا، تو وقت مقررہ پر نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ پھر بچی کی پیدائش کے بعد مرجان خان نے نسرین سے نکاح کر لیا اور آگے کی زندگی اس طرح وہ عزت سے بسر کر سکی۔